آخر میں دعا کی طلب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فلسطینی لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنے علاقوں میں ہی جانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے، جو دیے نہیں جاتے، جس سے ان کو روکا جاتا ہے، اور جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں زبردستی ان پر ظلم کیا گیا، ان کو مارا گیا حکومتی اہلکاروں کی طرف سے، ان کو ظلم کا نشانہ بننا پڑا۔ پھر اسی طرح ان کو جو شیخ جراح ان کا محلہ ہے، ایک چھوٹی سی وادی ہے، وہاں سے ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، ان کے اپنا جگہ ہیں وہ۔ اس پہ اب میڈیا نے بہت سارا لکھنا شروع کر دیا، بلکہ اسرائیل کے اپنے اخباروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا، ان کے میڈیا نے بھی لکھنا شروع کیا ہے بعض جگہ پہ جو انصاف پسند ہیں، اور پولیس آنسو گیس اور گولیاں برسا رہی ہے لوگوں پہ، بلکہ ایئر اسٹرائک بھی کی ہیں، اس لیے کہ یہاں دشمن چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہم مار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ظلم کیا جا رہا ہے اور عوام الناس کو مارا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو سنا یہ ہے، پریس کی یہ رپورٹ ہے بعض جگہ کی، کہ اسرائیلی پولیس نے طبی خیموں تک بھی نہیں ان کو پہنچنے دے رہی، میڈیکل ایڈ سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ میں جو ظلم ہوا میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر رحم اور فضل فرمائے اور ظالموں کی پکڑ کرے۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ ہے، کہنے کو بڑے انصاف پسند ہیں، لیکن 9 بچوں کے قتل پہ کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، جب تک یہ 9 تھے، اب تو اور بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ پھر یہ جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے حوالے سے کہ اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں پر اسرائیل یہودیوں کو فوقیت دیتا ہے، انصاف تو ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے فوقیت دینی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر۔ اسرائیلی قومی اخبار ہے ہیرٹس، وہ لکھتا ہے کہ یروشلم ابھر رہا ہے، دمشق گیٹ پر رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک اشتعال انگیز احمقانہ قدم تھا جس نے شیخ جراح محلہ میں سینکڑوں فلسطینیوں کے گھروں سے بے دخل ہونے کے پس منظر میں رمضان المبارک کے مقدس موقع پر رہائشوں کو پریشان کر دیا۔ پھر ہیریٹس بھی یہی لکھتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انصاف کا انوکھا ویژن ہے جس کا اطلاق اس اصول پہ کیا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ اسی طرح ان سے فلسطینیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور یہ عید کی خوشیاں ان کے لیے تو غموں کا پہاڑ لے کر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے، ان کو سکون کی زندگی میں میسر ہو، ان کی لیڈرشپ بھی ایسی اچھی ملے جو ان کی صحیح رہنمائی کرنے والی ہو۔ مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کریں تو فلسطینیوں کو اور دوسری جگہ مظلوم مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں ان کو ظلموں سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن مسلم امہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ مسلم ممالک کو جو رد عمل دکھانا چاہیے تھا اس زور سے نہیں دکھایا جا رہا، ایک ہلکے پھلکے بیان دے دیتے ہیں، حالانکہ بڑا اکٹھا ایک مشترکہ بیان ہوتا تو اس میں طاقت ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بھی عقل دے اور اسرائیلیوں کو بھی عقل دے کہ وہ ظلم نہ کریں، فلسطینیوں کو بھی جو بغیر لیڈرشپ کے
اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی عقل دے کہ وہ اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم ہے تو اول تو نہیں ہے، وہ مظلوم ہے. اگر وہ ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں توپوں کا استعمال ہو رہا ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے طاقت کے توازن کی. بس بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے فلسطینیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کرے اور ان کے لیے آزادی کے سامان پیدا کرے، اور جو پہلے معاہدے کے تحت، ابتدائی معاہدے کے تحت جو ان کی جگہ میسر ہیں وہ ان کو مل ہی رہیں اور اس پہ قائم رہیں. اسی طرح تمام دنیا کے مظلوم احمدیوں کے لیے بھی دعائیں کریں جن کو سختیاں کی جا رہی ہیں پاکستان میں یا الجزائر میں یا کسی بھی ملک میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخالفین کے، اور اگر حکومتی کرندے ہیں تو ان کے شر سے محفوظ رکھے. دنیا کے تمام ضرورت مند لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے. عمومی طور پر دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے یہ لوگ ہو جائیں. آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی جلد نجات دے اور وہیں دوبارہ وہ ایسے حالات پیدا ہوں جہاں امن ہو اور دوبارہ نارمل حالات پہ دنیا آ جائے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب دنیا والے خدا تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.